بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور آج پورے پاکستان میں چرچا ارشد ندیم صاحب کا ہے. انہوں نے 118 سالہ اولمپک کا ریکارڈ توڑا ہے اور پاکستان کی قوم جس کو خوشیاں بڑی کم نصیب ہوتی ہیں, تو اس خوشی کے اوپر میرا خیال ہے کہ سارے اپنے اپنے غم بھول کے اور اپنی اپنی مخالفتیں, کیونکہ پولرائزیشن بہت بڑھ چکی سوسائٹی کے اندر, لیکن اس کے باوجود اس ایشو کو بھی لے کے کچھ لوگ اپنی دکان چلا رہے ہیں. چلیں بہرحال وہ یہ ہے فیکچوئل بات تو ہے, ہم وہ نہیں ڈسکس کریں گے. لیکن بہرحال ارشد ندیم صاحب کو جو ہے وہ ان کی کامیابی کو سیلیبریٹ قوم کر رہی ہے. تو ارشد ندیم صاحب اور ان کے جو ہیں کوچ فیاض بخاری صاحب, ان کو بھی بڑی مبارکباد. ابتدائی کوچ جنہوں نے یہ پہچانا بوٹا اولمپک ایسوسی ایشن کے لیے, جنہوں نے اولمپک ایسوسی ایشن کے لیے پھٹے مدر. اچھا جی, آج اس سے مطلب اولمپک ایسوسی ایشن نے کیا کیا ہے, یہ تو نوجوان اپنے زور وہ پرائم منسٹر اولمپک ایسوسی ایشن نہیں ہے. اچھا, اولمپک ایسوسی ایشن نے تو ہمیشہ رہنا ہوتا ہے نا, حکومتوں نے جاننا ہوتا ہے. وہ یہ یوتھ پروگرام کے تحت سارے جتنے بھی ہیں جو پرانے نئے, مطلب آپ دیکھیں نا اولمپک ایسوسی ایشن کا دفتر ہے. اچھا, جڑی ایسوسی ایشن بن دی ہے اس گیم دا بیڑا کر کیوں ہے. اچھا فٹ بال فیڈریشن شاہی وہ جو ہمارا کامن ویلتھ گیمز میں وہ جو گجرانوالہ کا نوجوان موٹا بٹ ریسلر وہ جیت کے آیا تھا ویٹ لفٹنگ چیمپئن. موٹا بٹ یار نہیں بٹ ہوئے گا تو موٹا ہی ہوئے گا, بڑے بڑے پتلے بڑے نام نکل گیا, وہ بھی ہیرو ہے. وہاں وہ نام نہیں ہے, نام وہاں وہ ریکارڈ توڑ کے آیا تھا, یعنی انہوں نے کامن ویلتھ کا ریکارڈ توڑا تھا, نیا ریکارڈ قائم کیا تھا. وہ نہیں گئے, کیوں نہیں گئے؟ یہ نہیں سر, نہیں وہ فٹ ہے. اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ اس کی گڑبڑ ہو گئی. اچھا ہاں جی, اولمپک آن ریکارڈ ہے, رانا مشہود صاحب آن ریکارڈ ہے, یوتھ پروگرام کے ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے, آن ریکارڈ ہے کہ جس کو بھیجنے کے لیے ہمارے پاس بندوبست نہیں تھا. میں نے بڑی مشکل سے ارشد ندیم کے لیے اسپانسر ڈھونڈا جس کو پھر میں نے بھیجا. نہیں, وہ تو ہم نے ہاکی بھی پچھلے دنوں جو ملائیشیا بھیجی تھی ٹیم, اس کے لیے بھی اسپانسر ڈھونڈا تھا. لیکن ایک بات یہ بات جو ہے نا, یہ اب ختم ہونی چاہیے کہ اس قوم کی خوشیاں نصیب میں نہیں ہیں. ہم تو اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ عمران شفقت نے نیا سوٹ پہنا, نواں نہیں پرانا ہے, لیکن سانو نواں لگتا ہے, اسی خوش ہو جانے ہیں. اسی کڈے سستے طریقے نال خوش ہو جان والی قوم, اس قوم کے لیے خوشیاں نصیب زندہ دل قوم, ساڈا جو ہے نا دوانا لال نکل آئے, اسی وہ خوش ہو جانے ہیں. ساڈے کول گڑ آ جائے اسی خوش ہو جانے ہیں. ساڈے لیے امداد سومڑو امب نہ لے کے آئے سی ناراض ہو جانے ہیں. ٹھیک ہے یار, لیکن پھر ملتان جو شہزاد ہم بھیجے یا انوار صاحب بھیجے تو پھر خوش ہو جانے ہیں. اچھا, ایسوسیشن کا نا, جہاں ایسوسیشن کی بات کر رہے ہیں, شور بہت زیادہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صرف سیلیبریشن کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایک پلیئر نے, ہمارے ایک نوجوان نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ایک بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں سب کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ جھگڑے ایسوسیشنس کے اور یہ سارے ہمیشہ چلتے رہیں گے. میری بات تو سن لیں, میری بات سنیں. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہی تو موقع ہوتا ہے یار, یہی تو موقع ہوتا ہے ان کو جگانے کا. کامیابی کے کئی باب ہوتے ہیں. یہی بچہ اگر اللہ نہ کرے ناکام ہو کے آتا نا, اولمپک ایسوسی ایشن چڑھ جاتی اس کے اوپر. اچھا میری گل سنو, ایک منٹ ذرا حوصلہ کرو تھوڑا جا. چونکہ ہم سب میں جو پڑھے لکھے آدمی ہیں وہ ہیں وجاز صاحب جو ہیں وہ بات سلیقے اور طریقے کے ساتھ کرتے ہیں اور مسئلے تک پہنچ جاتے ہیں. ایک دفعہ وجاز صاحب نے یہیں پر بیٹھے ہوئے بات کہی تھی کہ جو قوم ہوتی ہے اس کے جو سپورٹس ہوتے ہیں وہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ قوم. سر کی گل کی تھی تسی؟ میں نے یہ عرض کی تھی کہ اب دیکھ لیں, اب میں پہلے 10 میں رشیا نہیں ہے. ہاں جی, اور پہلے نمبر پہ یا امریکہ ہوگا یا چین ہوگا. جو اس وقت کی یہی چین جو ہے یہ 1975-70 میں کہا تھا. فرانس اور جاپان, جی امریکہ اور چین. یہ تو پاکستان میں کے کھلاڑی نے کامیابی حاصل کی ہے. دیکھیے آپ کو یاد ہے ایک صاحب عبداللہ حسین یا عبداللہ شاہ کہ حسین شاہ باکسر, ہاں جی, وہ میڈل لے کے آئے تھے باکسنگ, جاپان میں بیٹھے. اچھا, ایک باکسر ہمارا میڈل لے کے آیا تھا, وہ بیچارہ فرقہ وارانہ فساد میں مارا گیا.
ایک باکسر خاتون تھی ہماری جو کشتی ڈوبی تھی، کشتی جو ڈوبی اس میں مار گئی. یار دیکھیں ہمارے وہ بچے دوبارہ اس پہ آتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل سطح پہ ہم کہتے ہیں نا یہ میکرو ہے، یہ مائکرو ہے اکنامکس کے، یہ کسی ایک فرد کا، کسی ایک لیڈر کا کارنامہ نہیں ہوتا، یہ اس قوم کا اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے آج کی دنیا، جو بھی اس وقت کی دنیا ہو، اس میں شامل ہونا ہے اور اس کے کیا طور طریقے ہیں وہ اپنانا ہے. اس کے بعد پھر انہیں کوئی نہیں روک سکتا. رضی جب ابن انشا کی کتاب آئی اردو کی آخری کتاب اس بستی کے کوچے میں، تو اس کے آخر میں ایک نظم تھی، یہ بچہ کس کا بچہ ہے. اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ فاقہ زدہ بیٹھا تھا، بچہ ایتھوپیا کا تھا. آج وہ ایتھوپیا جو ہے وہ دنیا کی 5 تیزی سے ترقی کرنے والی ترقی پذیر معیشتوں میں سے ایک ہے. وہ روانڈا جس میں 1994 میں ایک مہینے میں 8 لاکھ بندہ چھروں سے مار دیا گیا تھا، وہ روانڈا آج کہ گولی پہ پیسے لگتے ہیں. ہاں، اور نہیں وہ قبائلی لوگ تھے، ان کے ہم مارنے کا طریقہ ہی یہ تھا. گولی وولی والا وہ فائنینشیل کوشچن نہیں تھا. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو انڈیا ہے 1983 میں سمجھاؤں کہ وہ فروق ہے. جو 83 والی ان کی کامیابی ہے ورلڈ کپ میں، وہ فروق ہے. لیکن 90s تھرو آؤٹ 90s اور پھر 21st سینچری میں اب ان کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ قوم معاشی طور پہ اور سیاسی استحکام میں کس طرف جا رہی ہے. صحیح. ایک بار جو جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی، مجھے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کو یاد رہے گی کہ میں نے کہا تھا کہ کھیلوں میں کارکردگی کسی قوم کی، بھائی وہاں پہ کوئی 300-350 میڈل رکھا ہوا ہے، اس میں سے ایک ہمارے حصے میں آیا ہے. اور ہم دنیا کی 3% آبادی ہیں. پاکستان کی 25 کروڑ آبادی 8 ارب کا 3% بنتا ہے. ٹھیک ہے، خوشی تو ہے، لیکن کیا یہ خوشی ہمارے والیوم اور ہمارا جو امکان ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، مطابقت رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی. اچھا ہم کیا زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں اگر کوشش ہم اگر اب وہی جیسے سیر کر رہے ہیں، وہ جو بات میں نے اس وقت کہی تھی نا، وہی بات میں آج کہہ رہا ہوں سر، کہ کسی ایک شعبے میں کسی ایک فرد کو مسیحا بنانے سے قوم ترقی نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اور اس سے پھر چونکہ اب ہمیں اس موضوع سے آگے بھی جانا ہوگا اور سب احباب تشریف فرمائیں، اس پہ بات کریں گے. نہیں اس پہ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک کا ہے ایک دستور جی، اور اس کے ہم ہیں پابند. اس کے بعد سید صاحب، آپ خدا نے آپ کو عزت بخشی ہے، آپ سادات ہیں، میں نہیں ہوں. چھیڑتے نہیں رہے. میں چھیڑ نہیں رہا، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک. آپ کے اپنے عقائد ہوں گے، رضی بھائی کے اپنے ہیں. مجھے آپ کے اس حق کا احترام کرنا ہے کہ آپ کا جو بھی عقیدہ اور جو رضی بھائی کا ہو اور جو میرا ہو، کیا اس کا ہمارے پاکستانی ہونے سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. میں حافظ صاحب کو چھیڑ نہیں رہا، میں حافظ صاحب پہ تنقید کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. ان کو دستور جی نہیں، انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب، دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے ان کی جو کل تعریف کر دی تھی نا، مشلیرا ان کے نور میں، گفتار میں، یہ جو وزیر اعظم صاحب، کیا اختلاف ہے جی؟ جی مجھے اس پہ اختلاف یہ ہے کہ پاکستانی ہونے کا دستور کی پابندی سے تعلق ہے، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم پاکستانی شریعت کی وجہ 1 کروڑ پاکستانی جو مسلمان نہیں ہیں. آج وہ طالبان کے لیے کہہ رہے ہیں، یہی دلیل کل کو کسی اور کے لیے بھی استعمال ہوگی. مثال اگر آپ ہمارے اور کی گئی ہے. سر بات تو سنیے، اگر آپ ہمارے آئین اور دستور کو نہیں مانتے تو ہم آپ کو نہیں مانتے. انہوں نے تو آئین اور دستور کی شریعت کا بھی کیا، شریعت وہ بیسیکلی کہتے ہیں، چلو رہنے دے، میں تو گالی نہیں. ویسے ہمارے
आइन में शरीयत का भी जिक्र है, खत्म नबूवत वाला जो खाना है जब तक वो शरीयत से मुतल्लिका है ना, वो क्या है? मुसलमानों के लिए ना, वो अच्छा मुसलमानों यार ये कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी बात है, रहने दो। ये एड़ा 1985 दफ्तर से पहले नहीं ਇਹਦੇ ਤੇ था। ਨਾ ਟਾਊਟਾਂ ਨਿਕਲਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। वैसे अगर इस वैसे मुल्क बजाज- के बजाज साहब ने- चीफ सर एक मिनट हाँ इस मुल्क के अगर चीफ जस्टिस को कोई बंदा उनके सर की कीमत रख सकता है ਅਸੀਂ तो असी तो किसी खेत की मूली नहीं असम्बली की जरूरत नहीं है कि उस पर करारदाद मुसम्मदी पास करते हैं। पास कर वैसे और जो कादर पटेल साहब जो ने सवाल उठाया है ना, तकरीर की है उसमें उनको शर्म आनी चाहिए और पीपल्स पार्टी को उस पर माजरत करनी चाहिए। वैसे वजाहत साहब ने जो सवाल उठाया ना, ये वैलिड सवाल है। हाँ मेरा ख्याल है कि वो फिक्रा जो है या फिल्म निकल गया या पीछे सोच गया था, पीछे सोच वही थी इनकी जो फितनतुल खारिज वाली बात है, वो उस उस ज़मीन में सोच बात के हो रही तनाज़ुर में उन्होंने बात की थी, उनके बारे में वो कह रहे थे। 2010 में तारुल कादरी ने इतनी मोटी किताब फितनतुल ख़वारिज के नाम से इसी ज़मन में वो लिखी थी, वो पैसे लेके जा रहे हैं। तारुल कादरी से 14 साल पीछे हो गए। नहीं तारुल कादरी साहब जड़े ने वो सीधी बात है कि मुंह से बात निकली नहीं है, कनेडा 50 साल जाके से कुछ गल तरबियत करते ये ने दी गई है। और इत्थे बह के होर गल करते चलो मेरा ख्याल ने, है तो वो और स्पोर्ट्स बात में, है। स्पोर्ट्स अच्छा स्पोर्ट्स के ऊपर मैं एक वैसे ही ना बात करना चाह रहा हूँ कि आपकी तो इतनी उम्र नहीं है, आप शायद इसका प्रॉपर जवाब ना दे सकें, लेकिन एक वक्त था जब हम नहीं उल्फत भी थोड़ा भी छोटा है सर, उल्फत नहीं अच्छा वो उसने वैसे ही आज बाल सर सुन लो ना गल, एक दौर था जब पाकिस्तान ओलंपिक्स भी जीत रहा था हॉकी में, क्रिकेट के वर्ल्ड कप भी जीत रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत रहा था, स्क्वाश भी जीत रहा था। तब क्या पाकिस्तान के हालात असी तो हमेशा सुना है पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, तब कोई बेहतर थे मिड 60s में जो या फिर जियाउल हक साहब ने आगे को फूंक मारी कौम में? मिड 60s में ये जो न्यू अपना नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स थी ना, नौआबादियाती निज़ाम का खात्मा, वो 20 साल में हुआ है ना, 1945 से शुरू हुआ है, 1965-66 तक आते आते वो ख़त्म हो गया। तो एक अफ्रीकी मुल्क का एक एथलीट 100 मीटर की रेस में आया था, उस पर जूते नहीं थे, हाँ और नंगे पाँव भागा था, हाँ। और उसने मेडल जीता लिया था। मेरे कुछ दोस्त अफ्रीकी थे, मैं वो मुझे आदत है विंटेज फोटोग्राफी कही कि मुझे उसमें ज़रा शगफ है। सही विंटेज फोटोग्राफी में जो होता है ना मौजू, वो तो होता है, जो उसका पस मंज़र है ना वो बहुत कुछ बताता है। फर्नीचर क्या है, इंटीरियर क्या है, दीवार पे क्या लगा, बस वो असल स्टडी वो होती है, अल्टरनेटिव स्टडी हिस्ट्री होती है। तो मेरे वो एक दोस्त ने तस्वीर दिखाई तो अपनी वालदा की और वालिद की, तो वालदा कहीं टीचर थी और बाप कहीं मेल नर्स था। तो वो चगासा जो है ना फ्राक सा माँ ने पहना हुआ था और पतली सी ऊंची सी पतलून बाप ने पहनी हुई थी। उस तस्वीर को दिखाते हुए वो नौजवान, उस वक्त वो नौजवान था, रो पड़ा। मैंने कहा ये तस्वीर 54 की है और हमें मिली थी आज़ादी और हम ये सोच रहे थे कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन आप तो जानते हैं कि ये पूरी जो सेकंड पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी है ये इसी तरह के इनकलाबों में गुजर गया जैसा अभी भी हमने बांग्लादेश में देखा, जिसे पंजाबी में कहते हैं मुंह बूथा ही कोई नहीं। हाँ उसके गल करनी है, उस पर बात बाद में करनी है ना, लेकिन उससे पहले ये अफ्रीका में हर तीसरे दिन होता था जी हाँ। और जिस मुल्क ने इससे निजात हासिल की है, कोई हैं होंगे ना एक आध, नाम नहीं लेते ना, रजी भाई नाराज होते हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। उनके यहाँ रुकावटें भी आई हैं, उनके यहाँ स्टैग्नेशन भी आई है। मैं कि नाराज होना, मेरे भाई तो बांग्लादेश को भी तरक्की करवा रहे थे आज से कुछ 6 महीने पहले। नहीं वो उस पे बात लेकिन मैं उस वक्त भी ये भी कह रहा था साथ में कि चीन हो या बांग्लादेश हो, मईशत और सियासत को हैंड इन हैंड चलना होता है। ये याद है ना, मैंने आपसे एक से ज्यादा दफा कह रखा, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਪ नहीं, साडा कुत्ता ते ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टोमी, आपका फैशिज्म हो जो आपको पसंद है। नहीं मुझे फरमाइए कि मैंने किस फैशिज्म की हमायत की। हसीना वाजिद जो थी, जो मैं आप मुझे एक लाइन, एक लफ्ज, एक जुमला बताइए जहाँ जिसमें मैंने हसीना वाजिद की हमायत की हो। अच्छा
میں نے حسینہ واجد کی کسی ایک لفظ میں یا جملے میں کبھی حمایت کی ہو؟ ہمارے عمومی دوست آپ کے جو نقطہ نہیں، میں تو اپنے لیے ہو سکتا ہوں نا، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ دوستوں کو جا کے پوچھیں. اچھا گل اتھی آئے گی گل موضوع تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ قوموں کی ترقی میں ان کے سیاسی بندوبست کا، ان کے معاشی ترجیحات کا تعلق ہوتا ہے. وہ جو ننگے پاؤں والا بندہ جیتا تھا نا، اس لیے کہ اس کی قوم میں اس کا یہ خواب زندہ تھا کہ ہم نے آج کی دنیا میں آنا ہے. ابھی زیادہ وقت تو نہیں ہوا. پاکستان میں خواب ابھی ہے؟ میرے خیال میں وہ خواب بہت تیزی سے دھندلا رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے وہ دھندلا. مجھے نا سی او صاحب نے نا نکلوا کے دیے کچھ فیکٹس کہ میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے 80 اور 90 کی دہائی جو ہے، سیاسی عدم استحکام کے باوجود اور غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود ہم 5% 5.5% جی ڈی پی نکال لیا کرتے تھے. اسی لیے میں آپ کی بات کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. اس لیے ہماری ہاکی جیتتی تھی، اس لیے ہمارا کرکٹ جیتتا تھا، اس لیے ہم اسکواش جیتتے تھے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی ہم اس 5% سے اگلے ماشاء اللہ میں نیچے آئے ہیں مشرف صاحب کے دور میں، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے سپورٹس کے بھی اوپر بھی زوال آیا ہے. میں ان کی بات کو بڑھانا چاہ رہا تھا. میں ان کی بات میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ حضور یہ نیچے جانا شروع ہو جاتا 70s ہی میں. ہمیں افغان وار کا جیک پاٹ مل گیا تھا، ہمیں مل گیا تھا 9/11 کا جیک پاٹ. اب وہ پابڑیاں نہیں. یار یہ جو ہوتا ہے نا اسپورٹس کی بات، اس کے پیچھے قوم تو کھڑی ہوتی ہے، حکومت کو بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، نہیں سن لیں، اب حکومت کی مورل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ جو جرمنی میں ہوا تھا، ہمیں ہرایا گیا، غلط ریفری نے کوئی بے ایمانی کی تھی، تو ہم اس پہ گئے تھے وکٹری سٹینڈ پہ، لیکن ہمیں گولڈ میڈل نہیں ملے تھے. تو جب ان کو میڈل دیے گئے، سلور تھا یا کانسی کا تھا، جوتوں میں پہنے تھے. اچھا بات سن لیں. پھر پابندی لگی تھی پوری ٹیم پہ، پاکستان پہ. پابندی لگنے سے پہلے ہمارے ملک کے اس وقت ہوتے تھے ایک وزیر اعظم نام تھا ذوالفقار علی بھٹو. انہوں نے اسمبلی میں آگے کہا تھا کہ آپ لوگ کھیلنے گئے تھے، جنگ لڑنے گئے. نہیں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد حکومت نے مکمل سپورٹ کیا تھا، اور اگلے ورلڈ کپ سے پہلے بندی اٹھوائی تھی. وہ تو کروا لی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو سفارتی معاملات ہوتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے لوگوں کو سمجھانا بھی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں، یہ باقی سب دوست جو ہے نا اس پہ شامل ہوں. جب ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ ختم ہوا ہے اور نیلسن منڈیلا رہا ہوا ہے، وہ ملک ڈیوائیڈڈ تھا 2 کھیلوں میں، رگبی اور فٹ بال. رگبی کھیلتے تھے گورے، اور رگبی کے میچ میں کالے دکھنے نہیں آتے تھے، اور فٹ بال کھیلتے تھے کالے، اور وہ ان کے کھیل کو ویشی کھیل کہتے تھے اور وہ ان کے کھیل کو. نیلسن منڈیلا نے پوری سفارتی کوشش کر کے، نیوزی لینڈ کی ٹیم بہت اہم سمجھاتی تھی رگبی میں، 95 کا ورلڈ کپ ساؤتھ افریقہ میں کروایا رگبی کا، اور اپنی ٹیم کی، قومی ٹیم کی شرٹ پہن کے، جس سے کالے سخت نفرت کرتے تھے، گراؤنڈ میں آیا، اور ساؤتھ افریقہ نے وہ ورلڈ کپ جیتا. وہ تو مقابلہ ہے، وہ کوئی بھی جیت سکتا تھا، لیکن وہ جیتنے اس فائدہ کیا ہوا؟ نیشنل بلڈنگ میں یہ چیزیں کام آ. لیکن ساڈا بھی تے نیلسن منڈیلا تو اندر ڈکیا ہے نا. سر زرداری صاحب شارجہ کے اندر دیکھنے گئے میچ، اور پاکستان کو میچ جیت گیا. تو ہوتا ہے نا، لوگ جاتے ہیں. ہم نے تو جو ہے وہ اس ملک کے صدر کو 3 سیٹیں پیچھے، 3 رو پیچھے جھک کے ایک 2 سٹار کو جو ہے وہ ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا. وہ تصویر ہم نے محفوظ کر رکھی. عارف علوی صاحب صدر تھے. 2 سٹار کا کیا نام لینا، وہ کوئی ایک ہوتا ہے. صحیح. ابھی بھی موجود ہے. نہیں، وہ ان کی عاجزی منصر المزاجی تھی سر. وہ صدر بھی تھے. 80s اور 90s میں پاکستان چھایا رہا. اولمپکس گیمز ہوں، ایشین گیمز ہوں، اذلان شاہ کپ ہو، ہاکی کی ٹیم ہماری بڑی مضبوط تھی. ہماری معاشی حالات، ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی، وہ ساری ہمارے سامنے کیا معاملات تھے. اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ہمیں یہ کامیابیاں ملتی رہی ہیں. کبھی کوئی ریسلر تھا، کبھی جہانگیر خان اور جانشیر خان تو بڑے تسلسل کے ساتھ وہ ہمارے ہیرو رہے. ہمارے ہیرو کیا، پوری دنیا کے لیے وہی چیمپئن ہوتے تھے جب بھی جاتے تھے.
اچھا اس کے بعد وہ ہمارے یوسف صاحب تھے سنوکر کے, انہوں نے 1 سے زیادہ ٹائٹلز جیتے. اچھا اب یہ اس طرح کی جو اب جو ہمیں کامیابی ملی ہے, یہ ساری کامیابیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ پوٹینشیل موجود ہے, اور تھوڑا سا سپورٹ اور مل جائے تو ہم اور بہتر ہو سکتے ہیں. یہ بار بار ہمارے سامنے آئی ہے. ابھی گورنر صاحب کی اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی کہ قومی کھیل ہمارا ہاکی ہے, لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گیا. یار یہ کس کی سیاست؟ سارے سیاست کی نظر کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارے فٹ بال فیڈریشن, ہاکی فیڈریشن, یہ اب پی سی بی ہو رہا ہے, کرکٹ بورڈ. میرا خیال ہے یار جب سیاستدانوں کو لگائیں گے فیڈریشن کے, فیصل صالحیات کتنی دیر فٹ بال فیڈریشن کا چیئرمین رہا ہے, سربراہ نہیں, لیکن اور اس کے دور میں فٹ بال کو جو بیڑا گرک ہوا ہے. سیاستدان کو نہ لگائیں تو کیا میجر جنرل کو اور سر یہ بات نہیں, متعلقہ بندے کو لگائیں نا, متعلقہ بندے کو لگائیں. سر فیصلے سیاسی نہ کیے جائیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے غیر متعلقہ بندے کو, اس لیے کہ اس کی سیدھا چیئرمین جو میجر جنرل نکل آتا ہے ریٹائرڈ, وہ تبدیل ہوگی, اور شکر ہے جی, تو کہنے نہیں لگا, لیکن سفیر تو لگا, بلال سفیر تو لگ گیا نا, اور زرداری صاحب کا بہت قریبی. وہ اچھی بات ہے. دیکھیں اس میں تو پھر وہ دوسرے سیگمنٹ میں بات کر لیں گے جب وزیر اعظم صاحب کے خیال میں مشعل راہی جب ان کے پاس پہلے سے نہیں ہے. 4 سٹار نہیں یار, انہوں نے 4 سٹار نہیں, چونکہ وزیر اعظم دیکھیں نا اتنے دن بن گئے وہ ہو گیا وزیر اعظم بنے ہوئے بھی, انہیں پہلی دفعہ مشعل راہ نظر آئی ہے جس کے مطابق ہماری ملک کی کوئی بچت ہو سکتی ہے, کوئی ترقی کی جا سکتی ہے, کوئی سیدھے راستے پہ چلا جا سکتا ہے. نہیں کرنا چاہیے باس کو. نہیں باس تو اچھی بات نہ بھی, نہیں باس تو اچھی بات نہ بھی کرے تب بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, بلکہ کچھ نہ بھی بولے تب بھی اپریشیٹ کرتے رہنا چاہیے. وہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم صاحب اس پر قائم ہے. نورا صاحب جیسے کہ رانا مشہود نے اپنے باس کو کی, جی رانا مشہود صاحب نے بھی کیا. شہباز شریف صاحب نے تو بس ان کی عادت ہے, وہ جب اپوزیشن لیڈر تھے تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ سب کچھ تو باجوہ صاحب کر رہے ہیں. مسئلہ وہ تو جب اپوزیشن لیڈر تھے, مسئلہ یہ کہ اب وہ وزیر اعظم یار وزیر اعظم نے 2-4 لفظ اپنی ہر تقریر میں ضرور بولنے. وہ شبانہ روز والا مسئلہ نہیں تھا. مشعل راہ اس طرح فکرے انہوں نے میں آپ چونکہ اگر وہ ٹاپک سپورٹس والا چاہ رہا ہے, میں تو صرف یہ کہوں گا کہ ویل ڈن ارشد ندیم, اور پوری قوم کو مبارک ہو. اور یہ لڑائی جھگڑے سے ایک انڈیویجول کی ایفرٹ ہے, اور اس طرح کے مختلف اس طرح کے اس طرح کے ایک خبر بھی ہے جو میں اسی سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. 2004 میں ارشد ندیم کے پاس جیولن خریدنے کے پیسے نہیں تھے, اور وہ قابل فخر نوجوان ہے ہم سب کے لیے. اور دیکھیں 1 گولڈ میڈل ہم نے جیتا ہے اولمپکس میں. ہم کتنی ترسی ہوئی قوم ہے خوشیوں کے لیے, ہم خوشیاں منانا چاہتے ہیں لیکن کوئی ہمیں منانے دیتا نہیں ہے. کوئی بس سر جو رولرز ہوتے ہیں ایلیٹ سر, جو ہمارے بچوں کو مواقع پرووائڈ نہیں کرتے. یہ صوبوں کا کام ہے کہ وہ نیچے سے اپنے صوبائی لیول پہ گیمز کروائیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ کروائیں, تحصیل لیول پہ کروائیں. سر اس قوم کو اس طرف لگایا جائے. یہ نوجوانوں کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو, تو جدھر منہ آئے ادھر جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ تمام صوبائی حکومتوں کو, اور یہ اچھا کیا پنجاب حکومت نے پنک گیم کا آغاز کیا, اور پورے پنجاب خواتین بچیوں کے لیے, وہ ظاہر ہے وہ ہماری بچی ہیں, وہ ہمارا حصہ ہے. ایک اچھی شروعات تو ہوئی نا. اس کی سارے صوبوں کو اس کی تقلید کرنی چاہیے, اور اسپورٹس کو جتنا آپ پروموٹ کریں گے آپ کے جرائم کم ہوں گے. وہ کسی کا ایک مقولہ ہے کہ جب کھیلوں کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں تو پھر ہسپتال ویران ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ دنگا فساد, یہ منفی سوچ جو ہمارے نوجوانوں میں آئی ہوئی ہے, آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سپورٹس کو پروموٹ کرنا ہوگا, اور پوری ریاست کھڑی ہو جائے. اور صوبوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شیڈیول اعلان کریں. مختلف گیمز جو دنیا میں کھیلی جاتی ہیں اپنے بچوں کو ان میں انوالو کریں, اور اگر لیاری کے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو وہ آپ کو فیفا ورلڈ کپ میں چیمپئن بنا سکتے ہیں. یہ بلاول صاحب نے کہا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. میں چونکہ گراؤنڈ پہ دیکھ کے آیا ہوں, وہاں گلی محلوں میں بچوں کے پاس بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن بلاول صاحب کو یہ بھی کلیئر کرنا چاہیے کہ پچھلے 15 سال سے انہیں کی گورنمنٹ ہے نا وہاں پہ, ان کی حکومت ہے وہاں پہ, وہ ان کو کرنا چاہیے تھا اس سے پہلے. لیکن 2004 کا ذکر کیا تھا الفت صاحب نے, تو مجھے یاد آیا کہ اولمپک ایسوسی ایشن میں 2004 میں جنرل ریٹائرڈ جناب عارف صاحب کی انٹری ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد ایک بریک واردات ڈالی گئی.
जनरल साहब को हटाया गया तो वो भागे भागे चले गए हाई कोर्ट, नहीं जी हाई कोर्ट गए थे, और हाई कोर्ट में उन दिनों हमारे साबिक चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब एक जूनियर जज थे, और खुशकिस्मती ये थी कि उनके पास केस चला गया, इन्होंने उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, नहीं कहा खुशकिस्मती तो वो केस उनके पास गया, उन्होंने इस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, और सबसे मजे की बात यह है कि उस पर उसी वक्त एक शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया गया, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज के दिन तक डिटेल ऑर्डर जारी ही नहीं हुआ। वो डिटेल ऑर्डर ये उनकी तो आदत थी। नहीं वो अच्छा वो क्यों नहीं होगा? अच्छा जी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और खबर मेरे पास ये है, चूंकि यहाँ पे बात हो रही थी कि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज पैदा होनी चाहिए, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। ये अभी कुछ देर कबल मैं किसी दोस्त से बातचीत कर रहा था इस्लामाबाद, तो खबर ये है कि हुकूमत को ख्याल आ गया है, शायद कंफर्म नहीं, उन्होंने गो हेड दिया है, कुछ अथॉरिटीज़ को ये कहा गया है कि जी आप स्पोर्ट्स वैली कायम करने के लिए जो फिजिबिलिटी है वो तैयार करें, अच्छा, जिसमें ओलंपिक जो गेम्स हैं उस पर फोकस किया जाए, ताकि ये देखें ये अगर किसी को ख्याल ही आ गया, हाँ, सोच नहीं, देखें ये बच्चा ये अरशद नदीम जो गया है वहां तक अपने बलबूते पे गया है ना, किसी ये 2004 में उसके पास नेजा खरीदने के पैसे नहीं थे, अभी जाने के लिए टिकट तक नहीं था, और इस हुकूमत के पास इसकी पॉकेट में इतने पैसे भी नहीं थे कि उसको स्पॉन्सरी के बाद कर देते। ये सूरत हाल थी। लेकिन अगर ये वाकई स्पोर्ट्स वैली के लिए कोई एफर्ट कर लें, कोई काम कर लें, तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी आ सकती है। क्या कह रहे हैं आप? ये बच्चा जो है ये पैदा ही 94 में हुआ, 2004 कहे जा रहे हैं। अभी उल्फत भाई ने कहा था, हाँ, वो भाई 2004 गलत है। अच्छा, वो मैंने 2004 इसलिए सर सिर्फ इसलिए 2004 कोड किया था क्योंकि जनरल साहब की अपॉइंटमेंट का मैंने जिक्र करना था। हाँ, अच्छा नहीं, ये 2004 का नहीं, मैं उसको हाँ, करते हैं 2004, लेकिन 2006-07 में ये जो हमारे सीईओ साहब ने बताया, उनके पास जिन्ना अखबार में ये साहब तशरीफ लाए थे, और वो जो उनके इब्तदाई कोच बुखारी साहब हैं वो उन्हें लेकर आए थे, फयाज बुखारी साहब, उनकी कुछ कवरेज वगैरह की थी अखबार में, और ये उस वक्त यही गेम खेल रहे थे, और फयाज बुखारी साहब खुद भी इसी गेम के प्लेयर थे, जेवलिन थ्रो के। तो ये 2006 की बात है। मुझे सिर्फ ये याद आ गया कि चूँकि हमने एक गोल्ड मेडल भारत जीत लिया जी, तो कौम बहुत खुश है। अब इसकी आड़ में, इस खुशी की आड़ में जो है वो कोई अपना भैंसा अंदर ना ले आए। रस्ता है मेरा दिल ज़हमत मेहरे दरख्शां पर, रस्ता है मेरा दिल ज़हमत मेहरे दरख्शां पर, कि मैं हूँ वो कतरा शबनम जो हो नोके बियाबां पर। ये 77 में जब ज़ियाउल हक साहब तशरीफ़ लाए ना, तो टेलीविज़न को ये पॉलिसी दी गई थी कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। और एक और तरह का खेल भी था जिसका जिक्र करना मैं इसलिए नहीं चाहता कि वो सामने सीईओ साहब बैठे हैं। एक और खेल भी था, नींद रही है, नींद वो नींद में भी बहुत होशियार हैं भाई, वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया हैं। अच्छा ठीक है, वो आप समझा करें। वो नींद में भी जो है ना अपने मतलब की बात पकड़ लेते हैं कि ये कर देना है। हाँ, इसलिए वो मैं दूसरा खेल जो है उसकी तरफ इशारा नहीं करने देता। वैसे भी मैं माड़ा आदमी हूँ यार। अच्छा, हाँ हाँ, समझ गया ना। ठीक। तो कम्युनिस्ट कौन को बताया नहीं, वो हम सीईओ साहब से डरते हैं। रहने दो। जाहिर है यार, हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म डरता है। अगर आप इजाजत दें। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस आड़ में जो कौम के मुआशी मसाइल हैं उनका जो हल होना चाहिए, जो जमहूरी मसाइल हैं उनका जो हल होना चाहिए, और जो इदारा जाती बहरान हैं उनका जो हल होना चाहिए, और जो आवाम के लिए इज़्ज़त की रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, और एक दूसरे से पूछते फिर रहे हैं कि ये फ़लाँ आदमी तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए है, ये क्यों मांग रहा है। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि जब कौमों पे बहरान आता है तो जो गुर्बत है अल्लाह माफ़ करे, वो उसके ज़ाहरी आसार कुछ और होते हैं और अंदर उसके कुछ और होता है।